جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو صحابہ کرام میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے جو عشق تھا صحابہ کرام کو، جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، اس عقیدت و محبت اور عشق حقیقی سے سرفراز صحابہ کرام بہت مغموم اور پریشان ہوئے۔ اندازہ لگائیں، یہاں تو افواہ پھیلی، جب حقیقت میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا کہ صحابہ کرام کی جو حسرت تھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کی خبر سن کر، بڑے سے بڑے صحابہ کرام بھی حواس کھو بیٹھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ یوں سمجھے کہ جو روشنیاں تھیں وہ تاریکیوں میں بدل گئیں، اور کئی لوگ تو اندھے ہو گئے، اور کئی لوگ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ گونگے اور بہرے ہو گئے، اور بہت سی خواتین، حاملہ خواتین نے ان کا اسقاط حمل ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یافور نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اس حد تک یعنی جانوروں تک بھی اثر ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا۔ تو اس وقت بھی سب کو، صحابہ کرام کو سنبھالا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اعلان کر دیا، اپنی تلوار نکالی اور باہر نکلے اور کہنے لگے کہ من قال قد محمدن قد مات، جس نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، فقط اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو صحابہ کرام تو پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی والی خبر سنی، حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو اس صورت میں سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور عمر سے کہا، عمر کیا کہہ رہے ہو، تلوار میان میں ڈال دو، اور اعلان کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ غور سے سنو لوگو، بشمول فاروق اعظم، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو فوت ہو گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے۔ اور فرمایا ومن کان یعبد اللہ، جس نے اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ رب العالمین زندہ ہے، اس پر موت نہیں آتی۔ تو جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ انک میت وانہم میتون، قرآن کریم میں ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، وانہم میتون، اور یہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اسی طرح کی دو تین آیتیں سنا دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ سید ابو بکر صدیق، میں تو یہ آیتیں بھول گیا تھا غم کی وجہ سے،
پریشانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے۔ تو اندازہ لگائیں آج الحمدللہ ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، کتنی محبت ہے، اور بہت بہت سارے، بلکہ میں بھی، آپ بھی، ہر شخص اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اور بہت سے لوگ جان دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرما دیا کہ غزوہ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو یہی حال ہوا صحابہ کرام کا، ہوش و حواس کھو بیٹھے، جنگ کرنا چھوڑ دیا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے اور جہاد کا بھی انہوں نے کہا، تو اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور منافقین کو بھی موقع ملتا ہے، منافقین ایسے موقع کے میں تو تاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے تو جناب کہا بس چلو، جب محمد فوت ہو گیا نعوذ باللہ، تو پھر ہم نے کیا لڑنا ہے۔